بال جھڑنے لگے تو پریشان، بال جھڑنے لگے تو پریشان، کب احساس ہو رہا ہے نہ لگے، کب احساس ہو رہا ہے اس کا، یعنی وہ نعمت چھینی جائے، وہ نعمت چھینی جائے، وہ نعمت بڑی بڑی نعمتیں تو بہت بڑی بات، بڑی بڑی نعمتیں تو بہت بڑی بڑی نعمتیں تو بہت بڑی چیز، بڑی بڑی نعمتیں تو بہت بڑی، کسی کو بس یہ آنکھ کے اوپر، کسی کو بس یہ آنکھ کے اوپر جس کو ہم بہو کہتے ہیں ایبرو، کسی کے نہیں ہوتے جاتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے ہیں، کہے گا کہ سب سے بڑی میری مصیبت یہی ہے، سب سے بڑی میری مصیبت یہی ہے، جتنے پیسے ہو خرچ کروں گا مجھے اس کا علاج بتا، یعنی ایک ایک نعمت، یعنی ایک نعمت عظیم ہے جس میں اتنی عظیم میں سے ہر ایک اپنی دولت سے ہر ایک اپنی دولت صلاحیت اس کے لیے لٹا کر صلاحیت کسی صورت بہر صورت حاصل کسی صورت بہر صورت حاصل کر، اللہ نے پورے جسم میں سے، اللہ نے پورے جسم میں سے سینکڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سینکڑوں ہزاروں نعمتیں ہیں، پورا عالم، پوری دنیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی ہم اسی لیے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا وفی انفسکم، انسان تو دور کی بات نہیں، انسان کبھی اپنے آپ میں بھی غور کیا، کبھی اپنے آپ میں بھی غور کیا، وفی انفسکم، تمہارے اپنے میں تو غور کر لے، تمہارے اپنے میں تو غور کر لے، کیا کیا نعمتوں کا خزانہ ہے، کیا کیا نعمتوں کا خزانہ ہے، کبھی تیرے اوپر تیرے چہرے کی مسکراہٹ ختم، کبھی ڈپریشن اور کسی قسم کی ڈپریشن اور کسی قسم کا مالک پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، مالک کی نعمت بے مانگے کتنی نعمتیں خدا نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ تمام نعمتوں میں جو ہماری نعمتوں میں، جو ہماری آفاق میں، یعنی ہمارے اپنے جسم میں، یعنی ہمارے اپنے جسم میں یہ تمام نعمتیں، اور یہ ہر نعمت اور یہ ہر نعمت اپنی ایک لیمیٹیشنز رکھتی ہے، یعنی دائرے کار رکھتی ہے، یعنی دائرے، لیکن ان تمام نعمتوں میں، اگر کوئی ہے تو وہ نعمت ایمان ہے، تو وہ نعمت ایمان ہے۔ ایمان کی نعمت سب سے بڑی، ایمان کی نعمت سب سے بڑی، ایمان کی دولت سب سے بڑی، ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت ایمان کے سامنے، نعمت ایمان دنیا کی رنگ برنگیاں، دنیا کی رنگ برنگیاں کوئی جسم کی پوری صلاحیت، جسم کی پوری صلاحیت، اگر نعمت ایمان حاصل ہے، نعمت ایمان حاصل ہے تو یہ سب، اور اگر نعمت ایمان یعنی ایمان سے اگر محرومی ہے تو سب اکارت جانے والی۔ عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں، نوجوانوں کو خاص طور پر میں مخاطب ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، چیلنجز بہت ہے، تمہیں یہ کرنی ہے، تمہیں طاقت بڑھانی ہے، تمہیں اپنا پاور بڑھانا ہے، تمہیں اپنے فائنینشیل یعنی اسٹیٹس کو مستحکم کرنا ہے، تمہیں اپنے تعلیم میں لیاقت بڑھا کر کے بہت بڑے بننا ہے، سب چیز اپنی جگہ ہے، لیکن امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سب سے بڑا چیلنج ان کے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی حفاظت ہے۔ اس سے بڑا چیلنج کوئی اور نہیں ہے۔ دشمن چاہے ابلیس ہو یا ابلیس کے پیروکار آج تک رہنے والے ہو، ان کو آپ کے چہرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے جسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی کروڑوں اربوں کی جائیداد سے، دولت سے، زمینات سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کے بڑے بڑے کاروباری مراکز سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کو آپ سے دشمنی ہے اور آپ کو اگر آپ سے کوئی چیز میں حرج ہے اور پرابلم ہے تو وہ آپ کے ایمان سے ہے، وہ آپ کے کلیمے سے ہے۔ اگر وہ ایک چیز آپ نکال دے، یہی آپ پرسنالٹی ہے سر سے پاؤں تک، لیکن ایک بات کہہ دے کہ میں آج سے ایمان چھوڑ رہا ہوں، اور ایمان میں آپ ڈاواں ڈول اور کمپرومائزنگ طبیعت لا لیں، سب کے نور نظر، سب کے لخت جگر، سب کے سر پہ بٹھائے جانے والے آپ بن جائیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا، اے لوگو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان بڑی چیز ہے، ایمان کا سودا ہونے نہ دو، دنیا بھر کی چیزوں کو ایمان پر قربان کرو اور ایمان کو دنیا کی چیزوں پہ قربان نہ کرو۔ یہ بڑا سبق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو پھر ایمان لاؤ، اے ایمان والو پھر ایمان لاؤ،
تجدید ایمان کرتے رہو، بار بار اللہ سے اپنے تعلق کو رینیو کرتے رہو، بڑھاتے رہو، رابطے کو اللہ سے جوڑتے رہو، بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہو۔ ایمان ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ایک جگہ رک جاتی، یاد رکھیں۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بلکہ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے کلمہ کب پڑھا ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ میرے آبا و اجداد کس نے ایمان لایا تھا، پڑھ لیا، اور ہم اسی ایمان پہ چل رہے ہیں۔ کھانا ہو تو والد کا الگ ہو، بیٹے کا الگ ہو، عمارت ہو، گھر ہو تو سب کے الگ الگ ہو، سواری ہو تو سب کی الگ ہو، ٹیلی فون ہو تو سب کا الگ ہو، لیکن ایمان کے بارے میں بات آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ والد پردادا کے جو ایمان ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، چل رہا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ تم ایمان والے ہو تو پھر ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو پھر مضبوط کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ آپ ایک بار کلمہ پڑھ کر چھوڑ دیں تو ایمان باقی رہتا ہے، نہیں۔ ایمان مسلسل محنت کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس پہ محنت چھوڑ دے تو وہ ڈیکریز ہوتے جاتا ہے، آپ کے پاس سے کم ہوتا جاتا ہے، اس کی نور، اس کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے، مدھم پڑتے جاتی ہے، مسلسل اسے ہوا بتانی پڑتی ہے تاکہ وہ روشنی بڑھتے رہے، چلتے رہا، دیا جلتے رہتا ہے۔ ایمان کا نور بڑھتا اور گھٹتا ہے، اگر اس پہ محنت ہو تو بڑھتا ہے، اگر محنت نہ ہو تو بڑی تیزی سے گھٹ بھی جاتا ہے۔ ایمان کو اس کے پروٹیکشن کے ساتھ، اس کی حفاظت کے ساتھ رکھا جائے تو وہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ خود نورانی ہوتا ہے اور آس پاس کے ماحول کو نورانی کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ خود بجھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایمان بہت عظیم الشان اور عظیم نعمت ہے۔ کیا ہے ایمان؟ کسے کہتے ہیں ایمان؟ عربی زبان میں ایمان کہتے ہیں یقین کرنے کو، بلیف کو، اسی لیے تو ایمان والوں کو بلیورز کہتے ہیں، اور جو غیر ایمان والے غیر مسلم ہوتے ہیں انہیں نان بلیورز کہتے ہیں۔ ایک یقین کرنے والی قوم ہے اور ایک غیر یقینی والی قوم ہے۔ یقین والی قوم کہتے ہیں ہمیں، بلیورز کہتے ہیں ہمیں، ایمان والی قوم کہتے ہیں ہمیں۔ یقین کرتے ہیں ہم کس چیز پر یقین کرتے ہیں؟ فرمایا آمنت باللہ، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ نہیں فرماتے ہیں کہ اس ایک کلمہ جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، شرط یہ ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ یہ کلمہ اگر تم نکال لو، تم کتنے کمزور ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، تم کتنے سال کے ہو، کتنے ضعیف اور بوڑھے ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن تم اگر دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے جب یہ کلمہ پورے یقین کے ساتھ جب تم پڑھتے تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ کی نگاہ میں تمہارے منہ سے نکلنے والا یہ کلمہ پوری دنیا کی طاقت میں سب سے بڑی طاقت یہ کلمہ ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں، سمندر کی روانیاں اور ہواؤں کی زبردست موجیں اور ہواؤں کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ تمام طاقتیں لا الہ الا اللہ اس کلمے کی طاقت کے سامنے ہینچ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی طاقت اور اس کی قوت پر پوری دنیا قائم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اپنا خیال کریں اور پھر اپنے اس کلمے کا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے تھے۔ یہ ایک کلمہ ہے جو فرق لا دیتا ہے کافر اور مسلم کے درمیان، مسلم اور غیر مسلم کے درمیان، جنتی اور دوزخی کے درمیان، خوش بخت، نیک بخت اور بدبخت کے درمیان،
اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن کے درمیان ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ادھر چلا جائے، اور وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو ادھر چلا جائے۔ بہت عظیم طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اندازہ آپ نے پڑھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں اور فرعون کے ساتھ ان کے معاملات آپ نے سنا ہے۔ تفصیلی طور پر یہاں پر تمام باتیں تو رکھنے کا موقع نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ، فرعون کے دربار کا ایک واقعہ آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بادشاہت کے غرق ہونے کی ڈر سے، اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی، نام نہاد خدائی کے ٹوٹنے کے ڈر سے حضرت موسیٰ کو بچپن ہی میں ختم کرنے کا ارادہ کرتا تھا۔ چاہتا یہ تھا کہ موسیٰ جیسا پیدا ہی نہ ہو۔ کسی نجومی نے کہہ دیا، اندازہ کر کے فرعون تیری خدائی نام نہاد ختم ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور خدائی میری ختم ہونے والی ہے؟ کس کی وجہ سے؟ کوئی دوسری جگہ کا بادشاہ ہونے والا ہے؟ کہا نہیں، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! طاقت، قوت، فوج، دولت اور خدا ماننے والی ایک بڑی قوم کا ایک سربراہ کو کہا جا رہا ہے تیری حکومت ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک معصوم سا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ کہاں توازن؟ یہ بچہ ہے اور وہ تو اتنا بڑا بادشاہ۔ سمجھ گیا باطل کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی مضبوط ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، بارود کے ڈھیر پر ہوتا ہے، اسے صرف ایک چنگاری کافی ہوتی ہے بھسم کرنے اور ختم کر دینے کے لیے۔ اندازہ کر لیا، صبح شام کی مصروفیتیں ترک کر کر ایک بڑا پلان منصوبہ بنا کر کے بہت ظالم قوموں کو ہاتھوں میں تلواریں دے کر کے روانہ کر دیا کہ جس گھر میں معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی تو اندر چلا جانا، اگر بچی ہے تو چھوڑ دینا، اور بچہ ہے تو وہیں ذبح کر دینا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 50,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو فرعون نے ذبح کروایا، صرف اس خوف سے کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ کس کو ذبح کروا رہا ہے؟ مد مقابل کے بادشاہ کو؟ نہیں، معصوم بچوں کو۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ ایمان والا چھوٹا بچہ بھی ہو تو بے ایمان بڑے سے بڑا بادشاہ اس کے سامنے لرزہ برندام اور اس کے سامنے کانپتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھیے ایمان کی طاقت۔ دکھنے میں وہ بچہ ہوتا ہے، لیکن اس کا دل میں جو ایمان ہے، وہ ایمان کا تعلق رب العالمین سے ہوتا ہے، کائنات کے مالک سے ہوتا ہے۔ اس کو ہاتھ لگاؤ تو پوری کائنات ہل جاتی ہے۔ اس کا رابطہ رب سے ہوتا ہے، احکم الحاکمین سے ہوتا ہے۔ جس دل میں خدا بستا ہے وہ دل خدا کا گھر ہے، اگر اس کو ہاتھ لگاؤ تو عرش اعلیٰ ہلتا ہے۔ یہ طاقت ایمان کی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کو بچانا تھا، اللہ کو موسیٰ کو پنپنے لگانا تھا، پرورش پانے لگانا تھا، باطل اندھا بنا دیکھتا رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو ایسے بدلا کہ وہ جس کو مارنے کے لیے لوگوں کو بھیجایا، حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کر فرعون کے دربار میں ہی بھیجا، اور حضرت موسیٰ نے پوری پرورش فرعون کے دربار میں، اس کے آنکھوں کے سامنے، اس کے گود میں، اس کے کھاندے پر کھیلتے ہوئے گزار دیا۔ یہی ایمان، یہ خدا کی قدرت۔ اللہ کی قدرت کو دکھانے کے لیے کوئی بہت بڑے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، عقلوں کو مفلوج کر دیتے ہیں، عقلوں پہ گرہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو اپنے ایمان میں مضبوطی کی ضرورت ہے۔ جس رب پر آپ ایمان لاتے ہیں وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب بہت بڑا قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آسمان سے پتھر برسانا ہی ضروری نہیں، زمین سے طوفان برپا ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے رہتے ہوئے جیسے تیسے حالات کے ساتھ وہ بدلنے اسے آتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے دربار کا واقعہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ، حضرت موسیٰ بڑے ہوئے،
اور فوراً اعلان کر دیا، اور برملا کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا، میرا خدا الگ ہے، میرا خدا وہ ہے جو آسمان و زمین کا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جو ایمان تھا، یہ ایمان کی خوشبوئیں مہکنے لگی۔ کون روک سکتا ہے ایمان کی خوشبو کو؟ کون سامنے آ سکتا ہے؟ کتنے دروازوں میں بند کر دو، کتنے تہہ خانوں میں دفن کر دو، کتنے قید خانوں میں جکڑ دو، ایمان کی خوشبوئیں باہر نکل کر رہے گی، دنیا اس سے مہک کر رہے گی، اس کی شعاؤں سے دنیا روشن ہو کر رہے گی۔ عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ کیا بڑا پیغام لے کر کے موسیٰ نے آیا ہے۔ موسیٰ کی آمد کتنے بڑے پیغام اور کتنے عظیم پیغام کے ساتھ ہوئی ہے کہ اب ہم تمام جو غلامی کی زنجیروں میں تھے، جکڑ بندیاں نکلنے والی ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی دوران آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت ایمان کی وجہ سے فرعون کی خود اہلیہ، فرعون کی بیوی ایمان لا لی، حضرت آسیہ ایمان لا لیتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خاتون، مرد لوگوں کے ذکر نہیں کر رہا ہوں، خاتون کا ذکر، خواتین کا، اور ایک خاتون ایمان لاتی ہے جو فرعون کی بیٹیوں کو کنگھی کیا کرتے تھے، مشاطہ اسے کہتے ہیں، کنگھی کیا کرتے تھے، خادمہ ہیں، غلام۔ دل میں خدا کی محبت آ گئی، ایمان کی دولت آ گئی۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں خواتین کا ایمان کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ فرعون کی اہلیہ جب ایمان، حضرت آسیہ جب ایمان لاتی ہے تو فرعون نے وارننگ دیا، دیکھ بھرے دربار میں تجھے بے عزت کر دوں گا۔ پلٹ کر دیکھی، دل میں ایمان ہے۔ کیا کہتا ہے ایمان؟ ایمان کی اتنی بڑی دولت اور اتنی اللہ کی نگاہ میں عزت، یہاں کی بے عزتی کر لے جو کرنا۔ بھرے دربار میں تیری بادشاہت کے اور تیری اپنی شہنشاہیت کے اور تیری اپنی اس بڑے وقار کے کپڑوں کو چیر دوں گا، نکال دوں گا، نکال دے، برہنہ کر دوں گا، کر دے۔ چنانچہ کیا گیا، فرعون کے بڑے محل کے سامنے لایا گیا اور لوگوں کے سامنے برہنہ لٹا دیا گیا، دونوں ہاتھوں کے اندر میخیں مار دی گئی، اور پھر طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہوئے بتلایا گیا کہ یہ دیکھ، یہ تیرا مقدر تھا، تو فرعون کی بیوی تھی، سینکڑوں خدام تیرے ہاتھ پاؤں پہ تھے، ادھر دیکھ، ابھی بھی موقع ہے کہ پھر تیرا مقدر یہ بن سکتا ہے، یہ محل تیرا ہے، تو اس کی ملکہ ہے، ابھی بھی مان لے فرعون کو خدا اور وہ موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ تھا! انہوں نے پلٹ گیا، منہ پلٹایا اور اپنے رب کی طرف پلٹ کر کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے مالک، یہ دنیا کا محل دکھا کر کے میرے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کی دولت دکھا کر کے میرے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ مالک تو گواہ ہو جا، اس بھری محفل میں میرا کوئی نہیں، میں تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے فرعون کی شاہانہ حکومت، نہ اس کی دولت، نہ اس کی محل، نہ اس کی شان و شوکت۔ میں آ رہی ہوں مالک تیرے پاس، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دینا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی اللہ، تیرے قریب جنت میں میرا ایک گھر بنا دینا۔ ونجنی من فرعون، اور یہ فرعون سے مجھے ابھی نجات دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے زندگی۔ وعملہ، اس کے اعمال اور اس سے مجھے نجات دے۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور یہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ طرح طرح کی اذیتیں دے کر کے حضرت آسیہ کی روح نکالی گئی، لیکن ایمان کی دولت تھی کہ ایمان کی دولت اپنے سینے سے نکلنے نہیں دی، اللہ سے محبت۔ فرعون کی بیٹیوں کو کنگھی کرتی ہوئی وہ خادمہ ٹھہری ہوئی ہے، اتفاق سے وہ کنگھی اس کی نیچے گر جاتی ہے، بے ساختہ اللہ کا نام لے کر کے کنگھی اٹھاتی ہے، بسم اللہ، اللہ کا نام فرعون کے دربار میں بے ساختہ ایسے ہی آسانی سے نکل گیا۔ فرعون کے بیٹیوں کو حیرت ہوئی، والد سے جا کر شکایت کرنے لگے کہ ابا کہاں ہیں آپ؟ جو خطرہ آپ باہر دیکھ رہے تھے آپ کے محل میں ہے۔ یہ خادمائیں
موسیٰ کے رب کا نام لیتے ہیں؟ پکڑا گیا، بلایا گیا۔ ایک ملکہ کا واقعہ آپ نے سنا، ایک غلام باندی۔ ایمان جو ہے وہ دیکھ کر نہیں آتا تو پیسے والا ہے تو غریب ہے، ایمان سب کے لیے وہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ کس بات نے تجھے آمادہ کیا ہے کہ مجھے خدا نہ مان کر موسیٰ کے رب کو مان لیا؟ کہا کہ نہیں، وہ محبت اور وہ مزہ ہمیں آ گیا ہے جو رب کریم کو، موسیٰ کے رب کو اپنا رب ماننے سے جو مزہ آیا ہے، وہ اب اس مزے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اس کے معصوم بچے تھے، سامنے لا کر کے کڑکتے ہوئے تیل میں، آگ میں جھونک دیا گیا، ڈال دیا گیا، بتا یہ بچہ چاہیے یا نہیں؟ ایک ایک بچے کو ڈالا گیا۔ آخرکار ایک شیرخوار بچہ تھا جو ابھی اس عورت سے دودھ پیتا تھا، ابھی اس عورت کو لٹا کر کے اس کی چھاتی پر لا کر لٹایا گیا اور کہا گیا کہ بتا کہ اب اس کی بھی خیر تجھے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ بس یہ کہتے رہی کہ بس میں ایمان لائی، موسیٰ کے رب پر ایمان لائی۔ عزیزان گرامی، کیا حلاوت اور کیا محبت تھی ہوگی ایمان کی۔ ماں کی چھاتی جہاں سے دودھ پی پی کر وہ ابھی سانسیں لیتا تھا، اسی سینے کے اوپر ماں کی آنکھوں کے سامنے اسے ذبح کر دیا گیا۔ یہ ایذا ایمان کے مقابلے میں مطالبہ کیا ہے؟ سودا کر دے اپنے ایمان کا، چھوڑ دے اپنے رب کا نام لینا، کمپرومائز کر لے، جملوں میں جھول لا لے، اپنی نگاہ کے اندر کی تیزی کو کم کر دے۔ جو نگاہ یہ دنیا کو چیر کر کے آخرت کو دیکھتی ہے، دنیا اندھیری دکھتی ہے اور آخرت روشن، وہ نگاہ کو بند کر لے۔ ایمان نے جو تیری نگاہ کو روشن کیا ہے اس کو بند کر لے، نہیں کرے گے۔ آخر میں اس کے پورے جسم کی چمڑی کو زندہ رکھ کر کے پوری اوپر کی جلد علیحدہ کر دی گئی، ناخن کھینچ دیے گئے، تڑپ تڑپ کر عبرتناک ان کی موت اور ان کو تکلیف دے کر کے شہید کیا گیا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، تیزی کے ساتھ سواری برق رفتاری سے جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشبو آتی ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ابھی آپ ایک جگہ سے گزرے ہیں، اس مقام پر فرعون کے دربار کی ایک باندی کی قبر ہے۔ پوچھا جبرائیل ایک باندی کی قبر سے یہ خوشبو، کیا ماجرا ہے؟ پورا ماجرا جبرائیل نے سنایا اور کہا کہ یہ مشاطہ کی خبر ہے، جب اللہ کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے، رب کریم اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک اس کی قبر سے خوشبو مہکتی ہوگی، اس کی قبر لوگوں کے ایمان کا مرکز ہوگی، لوگوں کے ایمان کا باعث ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ ایمان کی دولت ہے اور ایمان کا مزہ ہے۔ آج ایمان کا اس وقت تک مزہ آتا ہی نہیں جب تک آزمائشیں نہ ہو، جب تک مصائب نہ ہو۔ عود لوبان تو بنتا ہے لیکن اس کی خوشبو مہکتی اس وقت ہے جب نیچے سے انگارہ بتایا جائے، جب نیچے سے کوئلے سلگھا کر کے آگ پہ رکھے جائے تو پوری مہک جاتی ہے، ورنہ تو عود لوبان پڑے ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اسلام کی فطرت میں بھی یہی ہے کہ جب جب اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی اور اس کو آزمائیں گے، اس کی خوشبوئیں مہکیں گی، باہر نکلے گی۔ عزیزان گرامی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ ایمان کی اہمیت بتلاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے، جہاد میں شریک ہو کر کئی صحابہ کو شہادت کے جام پلانے والے، یعنی کئی لوگوں کو قتل کرنے والے۔ ایک طرف گناہوں کا انبار ہے، شراب ہے، زناکاری ہے، قتل ہے، غارت گیری ہے، گناہوں کا انبار لے کر کے آئے ہیں۔ اب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے ایک کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پوری وبال اور پورے گناہ دھل جاتے ہیں، پورے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایمان یہ ہے،
اسی لیے فرمایا ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کا سودا نہ کرو۔ دنیا تمہارے ایمان کی تمہارے دلوں سے نکالنے کے لیے آئے گی۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی چیز ہے ایمان اور ایمان والا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لوگو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر اہل زمین اور اہل گاؤں، ایک قریے والے اور زمین والے اگر ایمان لا لیں اور اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو اللہ اپنی آسمان کے برکتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود پریشان حال، مسلمان ہونے کے باوجود گھروں کے اندر اختلافات ہیں، بھائی بھائی میں رنجشیں، میاں بیوی میں اختلافات، پڑوس میں لڑائیاں، مسجد میں صف میں تو ایک دوسرے کے بازو ٹھہرتے ہیں لیکن دلیں ایک دوسرے سے دور، کجی، پرابلمز، لڑائیاں، آخر کیوں ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان پختہ نہیں ہے۔ ایمان کے اوپر محنت کیجئے، ایمان جب پختہ ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پوری کافور ہو جائے گی، سب بیچ کے دروازے، بیچ کے دراڑیں پوری مندمر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور سب ایک ہو جائے گے۔ ایمان کی کمزوری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جس طریقے سے دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طریقے سے میری امت کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، بڑباغنوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ کم ہوں گے؟ فرمایا کم نہیں ہوں گے، ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہوگی، ان کے اندر ایمان کی کمزوری آ جائے گی، کمزوری ایمان کی ہوگی تو وہ کوئی معنی نہیں رکھیں گے، وہ بالکل سمندر کی جھاگ کی طرح کمزور، بالکل ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ ایمان انسان مضبوط رکھتا ہے۔ یاد رکھے عزیزان گرامی، اپنے دل کے اندر ہونے والے ایمان کی حفاظت کریں۔ صحابہ نے ہمیں تربیت دی ہے، ان کی زندگی، صحابہ، اولیاء اللہ، تمام سلسلے دیکھ لیں، یہ آپ کو تربیت دی ہے کہ یہ سب چیزیں، پورا جسم، آپ کی پوری زندگی، دنیا کے اندر کے تمام چیزیں صرف اس لیے ہے آپ کے پاس صرف اس لیے ہے کہ جب لوگ ایمان مانگنے آؤ تو ایک ایک چیز دیتے جاؤ اور ایمان کو محفوظ رکھتے جاؤ۔ کبھی مانگنے آئے تو گھر لٹاؤ، دولت لٹاؤ، اپنی جان لٹاؤ، لیکن ایمان کو محفوظ رکھو۔ اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ جاؤ۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس سب سے ہلکی اور سب سے زیادہ سستی چیز اگر ہو گئی ہے تو وہ ایمان ہو گئی۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ کہاں جانے سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کہاں جانے سے ہمارے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، کون سے عقیدوں سے ہمارے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کون سے اعمال کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور و منتمر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں ایمان پہ محنت کیجیے۔ سب سے بڑے اختلافات لے کر کے ہم آج بیٹھے ہیں، نماز میں ہاتھ رفع دین کرنا یا نہیں کرنا، آمین زور سے بولنا یا نہیں بولنا، حی علی الصلاۃ تک بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا، یہ فلاں بولنا یا فلاں بولنا، حضرت علی کا نام آیا تو علیہ السلام بولنا یا رضی اللہ عنہ بولنا۔ آپ یقین کریے کہ یہ تمام اختلافات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پہلے اپنے ایمان پہ محنت کیجئے، آپ کے ایمان پہ محنت کی ضرورت ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور اس جنازے کو صرف 3 آدمی اٹھائے ہوئے، صرف 3 آدمی کے کاندھوں پہ جنازہ ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میاں ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ بہت گناہگار، سوسائٹی کا سب سے بدنام زمانہ انسان، کسی نے گوارا نہیں کیا کہ اس کا جنازہ پڑھے اور اس کا جنازہ اٹھائے۔ اب کیونکہ پہنچانا تھا آخری جگہ تک تو ہم تینوں نے ہمت کی اور اسے لے کر آئے۔ حضرت مالک بن دینار چوتھے آدمی بن گئے، ان کا ساتھ دیا اور لے جا کر کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ تدفین کی۔ فرمایا کہ معاملہ کیونکہ لوگ کم تھے، تھکن ہو گئی، تدفین کر کر جھاڑ کے سائے میں جا کر کے سو جاتا ہوں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے قبر کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ غور سے سنیں، اس کے قبر کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں،
قبر کھولتے ہیں، ایک فرشتہ اندر جاتا ہے، کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد اوپر والے فرشتے سے کہتا ہے کہ لکھ دے اسے دوزخی، یہ دوزخی ہے اور آگ میں جانے کے قابل ہے، یہ دوزخ میں جانے کے قابل ہے۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا صبر کر، دیکھ لے اس کے پاس کوئی تو چیز ہوگی جو اسے بچا سکے، اس کی آنکھ کھول کر دیکھ۔ اندر سے آواز آتی ہے، میں نے اس کی آنکھ ٹٹول کر دیکھ لیا۔ آنکھ اس کے نامحرموں کو دیکھنے والے، فحشاء و منکرات دیکھنے والے، اس کی آنکھوں میں بری چیزیں سب محرمات بھرے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نہیں آنکھ کے اندر، اچھائی کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ اچھا بند کر دے آنکھ، کان دیکھ۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ چکا، کانوں کے اندر صرف غیبتیں، چغلیاں، برائیاں، فحشاء و منکرات، پوری حرام چیزیں کانوں میں بھری ہوئی ہے، بس یہ اسی قابل ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھہر، زبان چیک کر۔ کہا کہ میں نے زبان کھول کر اسے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی زبان ہمیشہ فحش بولنے میں، گندی باتیں کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، برے کام کرنے میں، غلط باتیں کرنے میں لگی رہی، زبان سے کوئی راستہ نہیں۔ کہا کہ اچھا ہاتھ، کہا کہ ہاتھ چیک کر لیا، اس سے بھی مسلسل اللہ کی نافرمانی، ظلم، ستم، ہاتھوں کا بھی کوئی گنجائش نہیں، یہ بھی دوزخی۔ کہا کہ پاؤں چیک کر، کہا کہ وہ بھی ہمیشہ برائی کی طرف جانے والے، گندگی کی طرف جانے والے، فحشاء و منکرات کے پاس چلنے والے، اس کے پاؤں بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اوپر والا فرشتہ فکر مند ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ لکھ دے بھی اسے دوزخی، اس کے بارے میں فیصلہ ہے دوزخی۔ کہتا ہے کہ تم باہر آؤ، میں کچھ دیر کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ موقع دے دو، کچھ مہلت دے دو۔ وہ مہلت لے کر کے دوسرا فرشتہ اندر جاتا ہے، منٹ 2 منٹ ٹھہر کر کہتا ہے کہ نہیں، تم نے اس کے آنکھ دیکھے ہیں، اس کے کان دیکھے ہیں، اس کے ہاتھ دیکھے ہیں، اس کے زبان دیکھے ہیں، اس کے پاؤں دیکھے ہیں، یقیناً یہ پورے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن میں نے ابھی ٹھہر کر کے اس کا دل دیکھا ہے، اس کے دل کے عمق اور گہرائی میں اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کلیمے کا نور اس کے دل کے اندر جگمگا رہا ہے۔ میں تم کو سفارش کرتا ہوں کہ اسے جنتی لکھ دے، اسے دوزخ اس پہ نہ جائے، دوزخ کے لیے اسے پناہ لکھ دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، مالک کیا غیرت والا مالک ہے، اپنے کلمہ پڑھنے والے کی کیسی لاج رکھتا ہے، کیسی عزت رکھتا ہے، کیسی عزت افزائی کرتا ہے۔ اس کائنات کے بارے میں فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی اگر ایک کلمہ پڑھنے والا بھی زمین پر موجود نہ ہوتا۔ قیامت نازل ہو جائے گی اگر کلمہ پڑھنے والا اس دنیا سے اٹھ جائے گا، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی ہوگا، سورج برابر نکلتا رہے گا، چاند اپنی روشنی بکھرتا ہوگا، سمندریں اپنی موجیں روانی کے ساتھ رواں دواں رکھے گی اور تمام چیزیں موجود ہوگی۔ اگر ایک بھی ایمان والا جب ختم ہوگا، اللہ کو گوارا نہیں کہ لمحے بھر کے لیے بھی یہ دنیا موجود رہے، پورا نظام دنیا کو ختم کر دیں گے اور نظام دنیا کو پورا کا پورا ملیاں میٹ برخاست کر دیں گے اللہ رب العزت۔ یہی ایمان کی طاقت، محسوس کیجیے اپنی طاقت کو۔ آپ کبھی اندازہ کیے کہ ایک انسان کی آواز یہاں سے 10 کلومیٹر تک جاتی ہے تو بہت بڑا آدمی، ایک آدمی کی آواز اگر اس کی پوری ریاست تک جاتی ہے تو بہت بڑا آدمی۔ میں اور آپ وہ ایمان والے ہیں جو اپنا سر جھکا کر سجدے میں اپنے رب کو پکارتے ہیں تو عرش اعلیٰ تک ہماری آوازیں جاتی ہیں، ہم وہ ایمان والے ہیں۔ اپنی طاقت کا اندازہ اٹھائے، اللہ رب العزت نے بہت پاورفل آپ کو بنایا ہے اور آپ اس وقت تک پاورفل ہے جب تک کہ آپ کے سینے میں ایمان ہے، اور یہ دنیا بار بار آپ کے ایمان کو آزماتی ہے۔ آج کل یاد رکھیں، میں آخری باتیں عرض کرنے لگا ہوں عزیزان گرامی، ایمان کو خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم خود آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بہت قیمتی ہیرا اگر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، آپ ایسے ہی نہیں خریدتے، اسے پرکھتے ہیں، اسے لیب میں دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پرکھنے والوں سے پرکھاتے ہیں۔
وہ گھس کے پرکھا جاتا ہے، مائکروسکوپ سے دیکھ کر کے پہچانا جاتا ہے، تب جا کر کے اس کی قیمت لگا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایمان والے کہہ دو تو کیا میں قبول کر لوں؟ تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر کے آزماؤں گا، خوف والی زندگی ہو جائے گی، پریشانی تمہارے اوپر آ جائے گی، دیکھیں گے خوف دے کر کے تمہارا دل دنیا کے تمہارے مدد کرنے والوں کی طرف جائے گا یا خدا کی طرف جائے گا۔ ہم دیں گے خوف، لوگ تمہیں ڈرائیں گے، لوگ تمہارے آزو بازو سے تمہیں گھیر لیں گے، تمہیں جان کا خوف ہوگا، لیکن ہم کیا دیکھیں گے؟ تمہارے دل کو، کہ تم اللہ کو دیکھتے ہیں یا بندوں کو دیکھتے ہیں۔ والجوع، تمہیں بھوکا کریں گے، بھوک لگے گی، ہم یہ دیکھیں گے کہ تو ایمان والا ہے تو اپنی بھوک کی درخواست خدا سے کرتا ہے یا لوگوں کے کھانے کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال و دولت کو کچھ دیر کے لیے کھینچ کر دیکھیں گے، آزمائیں گے۔ کہاں دیکھتا ہے؟ ارے اس نے ڈوبا دیا، اس نے ڈوبا دیا، یہ ہو گیا، یہ بولے گا، یا اپنے رب کی طرف دیکھے گا کہ مالک کس گناہ کی سزا ملی ہے، معافی اللہ سے چاہے گا۔ یہ ایمان۔ وَالْأَنفُسِ، موتیں ہوگی، آزو بازو رشتہ دار پڑوس تمہارا ایمان چیک کرنے کے لیے ہوگا، کبھی بچوں کی ہوگی، کبھی والد کی ہوگی، کبھی رشتہ داروں کی، یہ دیکھیں گے کہ تو اس کی وجہ سے کتنا اللہ سے دور ہوتا ہے یا قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آزمائش۔ والثمرات، تمہارے بینیفٹس کم کر دیے جائیں گے، اس سے آزمائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ آزمائشیں ہماری صبح شام ہوتی ہیں ہمارے ایمان کو سیقل کرنے، چمکانے کے لیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ چھوڑ دیں گے، ہاں بھائی ایمان والے ہیں جاؤ جنت میں۔ فرمایا نہیں، رکائیں گے، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے۔ تم 10 روپے کا سیب لیتے ہیں تو اسے اٹھا کر کے پرکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، دبا ہوا ہے کیا دھبے والا ہے دیکھتے ہیں۔ ارے ہم تو جنت کے بدلے میں تمہیں خریدے ہیں، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، بجا کر دیکھیں گے، آزمائشیں ڈال کر دیکھیں گے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آزمائشوں کے وقت آتے ہیں تو ہم اپنے مردوں کو بھی دیکھیں ہیں، اپنی عورتوں کو بھی دیکھیں، غیروں کے دروں پر جاتے، غیروں کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کو دور کر دے تو کوئی بھی دور کر دے، چاہے اس کے لیے کوئی دھیڑ ہو، کوئی برا آدمی ہو، کوئی گناہگار ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی کبابی ہو، وہ کہتے کہ بھائی تیری مصیبت کو میں دور کر دوں گا، تو ہم اس کے در پہ اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں حیا نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، سب کچھ ملے گی، ایمان نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، والد ماجد بزرگوار بہت عظیم شعر اکثر ایمان کے موقع پر ذکر فرماتے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد کہتے ہیں عقل کو، عقلی اعتبار سے پورے دلائل آپ کو مل جاتے ہیں، تو کیا صرف عقل کو دیکھ کر کے آپ کہہ دیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ نگاہ و قلب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں فرما۔ نگاہ بھی مسلمان ہونی چاہیے اور قلب بھی۔ آخری وقت تھا والد ماجد بزرگوار کا، بار بار مجھے بلاتے اور پھر یہ اشعار بولنے لگاتے۔ وہ کیا ہے؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کے لا الہ الا اللہ کے اوپر جو اشعار غیر معمولی اشعار، اس میں ہے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ یہ نغمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ کا جو نغمہ ہے، یہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بہترین بہاریں چل رہی ہے تبھی ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس کا پابند نہیں ہے یہ۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، موسم بہار ہو تب بھی لا الہ الا اللہ ہے، موسم خزاں ہو تب بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ مسلمان کو اس کے اوپر کاربند ہونی چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنی چاہیے۔ مصیبتیں ٹلانے کے لیے نہیں آتی، مصیبتیں صبر کرنے کے لیے آتی ہے۔ صبر کا مادہ پیدا کرے۔
ایمان کی دولت جو ہمارے آباء و اجداد سے مفت میں ہمیں ملی ہے اس کو مضبوطی سے اس کو تھامے اور اس عظیم نعمت کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھ کر اس کے ساتھ رخصت ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ایمانی کامل کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان میں مزید پختگی نصیب فرمائے۔ پروردگار ایمان کی کمزوری والے اعمال سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔